صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں اگر مجھ سے کوئی بھتہ مانگے گا مجھے پتا ہے کون مانگ رہا ہے، اگر آپ سے کوئی مانگ رہا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کون مانگ رہا ہے. تو جو لوگ ان چیزوں کو بھگت رہے ہیں ان کو سب کو پتا ہے. وہ اگر وہ اتنے پریشان ہیں بالکل بیچاروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ان کو کھل کے سامنے آ کر نام لینے چاہیے کہ کون کون سی صحیح صاحب. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں نام لے تو آپ کہتے ہیں مٹی کا وہ جلتی پہ تیل نہ ڈالوں. مجھے کہتے ہیں کہ میں نام لوں. میری عرض سن لیجئے. جتنی پولیس کی پلٹن آپ لوگوں کی حفاظت پہ لگی ہوئی ہے، اگر وہ میری حفاظت پہ آپ لگا دیں تو میں گواہیاں دینے کو تیار ہوں. نہیں میری بات تو سنیں نا. پہلی بات دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ میں اب ایک ذمہ دار پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں. اگر میرے منہ سے کوئی نامناسب الفاظ نکل جائیں گے کسی کے لیے تو بجائے اس سے حالات ٹھیک ہونے کے اور خراب ہوں گے تو بہتر یہ ہے کہ میں حالات کو خراب کرنے کی کوشش نہ کروں. لیکن میں صرف آپ سے دیکھیں تو چلیے تو پھر میں حقیقت پہ واپس آتا ہوں. آپ وہ الفاظ نہ نکالیے، میں حقیقت پہ واپس آتا ہوں. اس معاملے کی وجہ کیا ہے کہ ہر تیسرے چوتھے مہینے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عید بقر عید پہ کھالیں وغیرہ جمع کرتے ہیں. آپ سے نہیں کہا جا رہا، میں کہہ جاتا ہوں کہ آپ ایم کیو ایم کو بلیم کر رہے ہیں یا جماعت اسلامی کو بلیم کر رہے ہیں؟ نہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں. تیسرا تو کوئی نہیں ہے. نام لیں آپ. بات نہیں ہے. نہیں آپ نام لیں. مفاہمت اب اسمبلی میں رکھیے. اب معاملہ عوام کا ہے. آپ جماعت اسلامی کو کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کو کہہ رہے ہیں؟ میری بات تو سنیں. کھالیں اکٹھی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کھالیں چھیننا بری بات ہے. زکوٰۃ اور فطرہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو جبرن چھیننا بری بات ہے نا. تو جو بھی ہیں ظاہر ہے کہ مختلف لوگ ہوں گے، کوئی ایک پارٹی نہیں ہے، ایک تنظیم نہیں ہے، مختلف لوگ کرتے ہیں. لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ان سے متاثر ہیں ان کو سامنے آ کر نام لینا چاہیے، پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ پولیس کا کام بھی آسان ہو، عدالتوں کا کام بھی آسان ہو، حکومت کا کام بھی آسان ہو. جن سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ سامنے آ کے بیان دیں، ان کو رحمان ملک صاحب کی اور وزیر اعظم صاحب کی، صدر صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی وہ رکھوالی پہ جتنی فوج رکھی ہوئی ہے اس میں سے آدھی عوام کو دے دیجئے، سب گواہیاں دینا شروع کر دیں گے. فیصل قریشی صاحب بات یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی شخص زیادتی کر رہا ہے اور وہ صرف یہ کہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور بندے کو پوائنٹ آؤٹ نہ کرے، اس کے خلاف مقدمہ درج نہ کرائے، اس کے خلاف عدالتوں میں گواہی نہ دے، تو آپ کیسے یہ توقع کرتے ہیں کہ حکومت کسی کو پھانسی نہیں چڑھا سکتی ہے؟ کے لیے خاص یہ سوال ہے کہ وہ انصاف، وہ جوڈیشل سسٹم کیا موجود ہے کہ جس میں یہ کہہ سکیں ہم بیانات دیں؟ اور جو الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر یا یہ ان کے اوپر، مجھے نہیں پتا کون کس کے اوپر، کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کی سچویشن کیا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ تو سعید صاحب جو ہیں یہ سینیٹر ہوتے ہوئے اور ساری سیکیورٹی لینے کے باوجود یہ ڈر رہے ہیں نام لیتے ہوئے کسی کا بھی. تو یہ کس طرح عوام سے توقع کر سکتے ہیں؟ ڈر ہے نا سر. آپ نے پوری بات کی ہے. آپ نے کہا کہ جنہوں نے پہلے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے وہ بھگتے ہیں اس کو. اب بھگتے ہیں تو آپ نام بھی بتا دیجیے کس نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. جو الفاظ میں نے کہے مجھے تو حیرت ہے کہ چپ بیٹھے میں عابد صاحب آپ نے نام لیے بغیر پورا تو کہہ دیا. آپ نے نام لیے بغیر پورا کہہ دیا. اب آپ مجھے بات کر لینے دیجیے، اس لیے کہ آپ کے ٹائم میں بولا نہیں. آپ کو پھر موقع ملے گا. ساری سیکیورٹی آپ لے کے پھر رہے ہیں. یہاں پہ آپ لوگوں نے عورتوں کے بچے رکشے میں ہو جاتے ہیں جو اسپتال نہیں پہنچ سکتی، آپ لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے روڈ بند کر دیتے ہیں. آپ نے دیا کیا اس قوم کو؟ آپ نے تو لیا ہی لیا ہے. آپ یہاں پہ ایک عام آدمی سے کہتے ہیں کہ تم جا کے گواہی دے دو کہ یہ فلانے آدمی نے میرے خلاف مجھے پرچی دی ہے. اس کے گھر والوں کا ذمہ لیتے ہیں آپ؟ اس کی بہن کا، اس کی بیوی کا، اس کے بچوں کا، بیٹوں کا، اسکول جانے والے بچوں کا ذمہ لیتے ہیں آپ سیکیورٹی فراہم کر نہیں سکتے. آپ اوپر سے الزام لگا رہے ہیں دوسروں کے اوپر کہ تو نے ٹرینڈ سیٹ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا. آپ نے کیا کیا؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں ایز عوام، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ کا فرض تھا؟ آپ کا فرض یہ تھا کہ آپ بیٹھ کے ٹی وی پر الزام لگائیں؟ یا آپ کا فرض یہ تھا کہ آپ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں؟ ہم عوام آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ سیکیورٹی پرووائڈ کریں. آپ کیسے سیکیورٹی اپنے ساتھ لے کے پھرتے ہیں؟ یہ کون سی قوم ہے جو چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے؟ ہمیں تو حیرت ہوتی ہے اس چیز کے اوپر کہ ہمارے گھر والے تکلیف میں ہیں، ہماری بہنیں تکلیف میں ہیں، ہماری مائیں تکلیف میں ہیں، اور آپ بیٹھے ہوئے وہاں پہ عیاشی کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو لے کے پھر رہے ہیں پوری کی پوری سیکیورٹی. 20-20 گاڑیاں آپ ساتھ لے کے پھرتے ہیں. 20-20 گاڑیاں آپ ساتھ لے کے پھرتے ہیں جس کے اندر 40 پولیس والے ہوتے ہیں. تھانوں کے اندر نفری پہلے کم ہے. جس تھانے میں فون کرو، جس تھانے میں فون کرو کہ جناب یہاں پہ ہمیں یہ پرابلم ہے، وہ کہتے ہیں آج وی آئی پی پروٹوکال پہ لگے ہم سوری. ایس ایچ او سے لے کے ٹی پی او جس کو فون کرو وی آئی پی پروٹوکال پہ موجود ہے. تھانے جائیں، حالت بری ہے، تھانے جائیں ایف آئی آر کٹوانے. میری بہن کی ڈکیتی ہو گئی، اسی کی گاڑی میں سامان لے کے چلے گئے ڈاکو. اب وہاں سے ہم نے گاڑی ریکور کی. جب گاڑی ریکور کرنے گئے تو انہوں نے کہا کورٹ میں ضمانت جمع کروا کے گاڑی آپ کو ملے گی جناب.
ایسے گاڑی نہیں مل سکتی جس کے گھر ڈکیتی ہوئی. آپ قانون چینج کریں, جو قانون ہے اس کے مطابق چلیں گے نا. 19ویں 20ویں جس میں آپ کو فائدہ ہے, جہاں مکا وہ کر لو. آپ پہلے پڑھ لیجیے, اسٹڈی کر لیجیے کہ قانون کیا ہے, نظام کیسے بھیڑ بکریاں ہیں, عوام آپ لوگوں کے لیے زیادہ کچھ نہیں. آپ بس یہ جلسے کی تقریر بیٹھ کے ٹی وی پہ کر رہے ہیں. جلسے کی تقریر نہیں کر رہا, میں تو جلسوں میں تقریر کرتا ہی نہیں, ورنہ سینیٹر ہوتا میں. اللہ کا شکر ہے. مجھے ہنسی بھی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ہنسی بھی آ رہی ہے مجھے اور غم بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے اسٹریٹ کلنگ, کرائم, اور ہم اس بحث میں پھنسے ہوئے. نہیں, اور آپ دیکھیں کہ یہ آپ چھاڑی لین چلے جائیں, جوڑیا بازار چلے جائیں, آپ اردو بازار چلے جائیں, دوسری مارکیٹوں میں چلے جائیں, صرف وہ ماربل والی بات جو یہ کہہ رہے ہیں اس کی بات میں نہیں کر رہا. جو شہر کے اندر دکانیں ہیں, جو فیکٹریاں ہو رہا ہے, ایون کورنگی کے اندر آپ جا کے دیکھیں, ہر ایک کو. اچھا پرچی آتی کیسے, آپ نے پرچی دیکھی ہے؟ میں نے دیکھی ہے پرچی. گولی کے اوپر لپیٹ کے بیچتے ہیں پرچہ کہ یہ وہی گولی ہے جس پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے, اور پکڑے جاتے ہیں. جس کو پکڑو 24 گھنٹے پہ اندر نہیں رہتا وہ. کورٹ جانا تو دور کی بات, یہ کہتے ہیں گواہی دے دو. میں گواہی دے دوں کہ جناب فیصل قریشی صاحب نے مجھے پرچی دی ہے اور فیصل قریشی صاحب 24 گھنٹے کے اندر چھوٹ جائیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ جب پکڑا جاتا ہے دوسرا آ جائے گا. جی دیکھیے غنی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ایک طریقے سے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بات کہ میں بھی کسی کے حوالے سے اسی انداز سے بات کروں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ 1979 میں خدمت خلق فاؤنڈیشن قائم ہوئی. اس وقت سے لے کر کے اب تک میں اور مجھ سمیت لاکھوں لوگ اپنی ول پر قربانی کی کھالیں, زکوٰۃ وہ تو کہتے ہیں آپ چھین رہے ہیں, MQM کو دیتے ہیں. اور یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا. میں نے کہا کہ لوگ چھینتے ہیں, آپ چھینتے ہیں, جماعت اسلامی کون چھینتے ہیں؟ وہ سب کو پتہ ہے کراچی میں کھالیں چھینی جاتی ہیں. ایک صاحب کیا فرمایا آپ نے؟ نہیں, میں نے کہا, میں نے کسی کا نام نہیں لیا, لیکن کراچی میں کھالیں چھینی جاتی ہیں, سب کو پتہ ہے. سر 3 لوگ ہیں کھال لینے والے, ایدی صاحب, جماعت اسلامی, MQM. آپ بتا دیجیے کہ ایدی صاحب کھالیں چھینتے ہیں؟ نہیں, آج ہو سکتا ہے کوئی اور ہو جو آج جو شازیہ مری صاحبہ نے زبان الفاظ کی جو استعمال کیے, صحیح صاحب آپ نے بھی اس کا دوسرے انداز سے استعمال کیا ہے. تو اس لیے اب میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کو کلیئر کروں کہ آپ اس چیز کو نہیں, آپ نے بھی اسی انداز سے بات کی ہے نا. دیکھیے میں خیال آپ کا اس وقت کرتا کہ جب آپ ایک بات کرتے کہ آپ ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالیں گے جو یہ عمل کر رہے ہیں, جنہوں نے 250-300 لوگوں کو کٹی پہاڑی پہ مارا, جن لوگوں نے لاشیں ٹکڑے کر کے بگدے سے ٹکڑے کر کے, وہ سیڑھی بھی منظر عام پر آئی ہے. اور سعید بھائی کو پتا بھی ہے اس کا, سعید غنی صاحب کے نام پوچھ کے آئیڈینٹی کارڈ نکال کے مارا ہے. یعنی بچی کو امتحان دلوانے والا باپ اس کو بس میں مارا ہے. کس کو چھوڑا ہے انہوں نے؟ کون نہیں جانتا لیاری گینگ واریئرز کو؟ کون نہیں جانتا کہ ذوالفقار مرزا کن کو لے کے گھومتا تھا؟ کون نہیں جانتا ان تمام چیزوں کو؟ یہ کوئی بات ہے کرنے کی کہ آپ ایک ایسی آرگنائزیشن, ایک ایسا چیریٹیبل فاؤنڈیشن کہ جو عوامی فلاح اور بہبود کے لیے, جو انسانیت کے لیے یہاں سے لے کر کے کشمیر تک, ایران میں بام تک کام کرتا رہا, اس کے اوپر اگر اس طریقے سے بات کی جائے گی تو میں کنڈیم کرتا ہوں ان تمام الفاظوں کو. شازیہ مری صاحبہ کے بھی اور سعید بھائی نے بھی اگر اسی انداز سے بات کی ہے, یا تو یہ کلیئر کریں. میں نے تو نام نہیں لیا کسی کا. اور دوسری بات, میں تو کہہ رہا ہوں صحیح صاحب نام لینا ضروری تو نہیں ہوتا, آپ وضاحت کیجیے, نام لے رہے ہیں. مختلف دیکھیں, کراچی میں مختلف گروہ ہیں, مختلف تنظیمیں ہیں. میں نے گروہ کا تو نام پتا ہوگا, کالونی سے لے کر کے منگو پیر, کسی ایک گروہ کا تو نام پتا ہوگا, کوئی ایک گروہ تو بتا دیں. کون یہ بانٹ رہا ہے تمام پرچیاں, کون فون کر کے کہہ رہا ہے؟ میرے ایریا میں کیٹل کالونی ہے, وہاں پر بھینسیں چوری کر کے, اغوا کر کے اس کا تاوان کے لیے لیاری بلایا جا رہا ہے. کون نہیں جانتا ان تمام معاملات کو کہ یہ کہاں سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں, کون کر رہا ہے؟ شارع فیصل سے گزرنے والا ذوالفقار مرزا کا وہ جلوس کس نے نہیں دیکھا ہے؟ ہے کوئی ایسی آنکھ کہ جس نے دیکھا نہ ان تمام معاملات کو؟ کس نے اون کیا؟ پاکستان فیڈریشن, گورنمنٹ آف پاکستان ایک جماعت کو کنڈیم کرتی ہے, بین کرتی ہے, اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ نہیں یہ ہم اس کو اون کرتے ہیں. یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ آج اگر ہم تاجروں کے لیے نکل کر آئے, کون نکل کر آیا؟ سب نے باتیں کی نا. ہم نے اسمبلی کے فلور پر, جس لیے ہمیں اپنی عوام نے ہمیں ووٹ دے کر بھجوایا ہے, اس وقت سے لے کر کے 87 سے لے کر کے آج تک ہم نے اسمبلی کے فلور میں بیٹھ کر کرسیاں نہیں چولی ہیں, ہم نے وہاں پر عوام کی بات کی ہے. اور ہم سرو کرنے والے ہیں, ہمیں کوئی بھی نظام دو, ہم اس کو سرو کرنا جانتے ہیں. ہم عوام کو باقاعدہ طور پر, کراچی کی عوام, حیدرآباد کی عوام, ان تمام علاقوں کی عوام اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ 1993 میں جب آپریشن ہو رہا تھا,
بالکل بین کر دیا تھا ایم کو، اس وقت بھی لوگ ایک مسئلہ ہے، دیکھیں ایک مسئلہ ہے جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی لوگ کھا لیں اپنی گاڑی کی ڈگی میں ڈال کر 90 چھوڑ کر آتے تھے. کیا بات کرتا ہے کوئی؟ میں اپنی ول پر دیتا ہوں یہ چیزیں. دیکھیے ماضی ہو گیا، اس کو آپ ملا رہے ہیں ان گینگ وارئرز کے ساتھ، ان کرمنلز کے ساتھ. اچھا لیکن میری ویب سائٹ پہ جائیے آپ کیسے گانے لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے، اور یہ شکایت میری آپ سے اٹل ہے، کہ آپ میاں نواز شریف صاحب، جے یو آئی، اے این پی، تمام اس گورنمنٹ کو گالی دیتے اس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ لوگوں کی مرضی نہ ہوتی تو ایک گورنمنٹ نہ چلتی. اب آپ جمہوریت کے تسلسل کی طرف مت جائیے گا، کیونکہ جمہوریت کے تسلسل اگر میرے گلے پہ بیٹھ کے ہوگی تو یہ جمہوریت تسلسل مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اور ایک ان ہاؤس چینج جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. ایک الیکشن کے بعد 10 الیکشن ہو سکتے ہیں. جمہوریت تو خدا نہ خواستہ تب کچھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فوج آ کے بیٹھ جائے. جمہوریت میں تبدیلی روز آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ بات کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیجیے.